اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع ہے پردہ پوشی کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگنا، کسی کے عیوب کو تلاش کرنے میں اور اس کے عیوب کو فاش کرنے میں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اسے ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، تو اللہ رب العزت روز قیامت اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ڈائریکٹر رحمانیہ مسجد ایجوکیشنل کمپلیکس، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مشہور نعت خواں جناب وقاص حیدر صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا وقاص حیدر سے کہ ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کریں اور سلسلے گفتگو کو اس کے بعد آغاز کریں گے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی،
دعا کے لیے ہاں اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. News, entertainment and infotainment, web series, documentary. पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज नेटवर्क. फैज सबके लिए. नैब आखिर क्या इदारा है? 99 के अंदर ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाया था. पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी इन दिस कंट्री. ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से हम बात करेंगे. अब इसमें ट्रांसजेंडर का एक कॉलम रख दिया गया है. टैक्स रिटर्न्स कैसे करेंगे? जितना दाखिल करेंगे अब फायदे में रहेंगे. अगले कॉलर का सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम. मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, अब इसका क्या आगे प्रोसीजर है? आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करें. इन मिसाइल को सॉल्व कैसे करें? कोविड से एहतियात कोई नहीं कर रहा तो डॉक्यूमेंट के एहतियात कहाँ से? ये झूठ है बहुत बड़ा. अपनी प्रोटेक्शन आपने खुद करनी है. देखिए फैज की अदालत जुमेरात और जुम्मा रात 10:30 सिर्फ फैज टीवी पर. फैज सबके लिए देखते रहिए फैज टीवी. आप देख रहे हैं फैज न्यूज. फैज सबके लिए. रहिए बाखबर मुल्क में होने वाली तिजारती और माशी सरगर्मियों से. हफ्ते भर की अहम कारोबारी खबरें और माहिरीन की आरा जो बताएंगे आपको कि मुल्क की मईशत किस सिमत में है गामजन. क्या हो रही है बेहतरी या है कोई फिक्रमंदी? बिजनेस में है तेजी या मंदी? तो रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बिजनेस इनसाइट में. देखिए बिजनेस इनसाइड हर हफ्ता और इतवार रात 10:30 पर सिर्फ फैज न्यूज पर. सुबह वही नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम उम्मीद निजात में आपके खैर मकदम गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे पर्दापोशी के हवाले से, और हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है. क़िबला सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में इस मौजू पर अगर आगाज़ करें कि कुरान इस हवाले से क्या फ़रमाता है. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी. उम्मीद निजात यकीनन ये लफ्ज़ ऐसा है कि इसमें हम में से हर एक के लिए बहुत हौसला और उम्मीद और दुआएं छुपी हैं. अल्लाह ताला कबूल फरमाए. मौजू अपनी नौइयत का बहुत अहम है और मुआशरती एतबार से हमें अपने रवैयों की इस्लाह करने के लिए इसकी तरफ मुतवज्जे होना बहुत ज़रूरी है. आपने सवाल को स्पेसिफ़ाई किया कि कुरान मजीद की रोशनी में हम पहले इस पर बात करें. सूरह हुजुरात की आया मुबारका है जिसका एक हिस्सा आपने अपने इंट्रो के अंदर पेश फरमाया. अगर मैं उसको मुकम्मल सामीन के सामने रखूं तो हम उस तसव्वुर को देख सकते हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि फ़इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन. कि ईमान वालो ज़्यादा बदगुमानी करने से बचो, गुमान की आदत बना लेने से बचो कि कसरत से गुमान ही करते रहो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं. हर गुमान गुनाह नहीं, क्या बात. लेकिन गुमान करने की राह पे चल पड़ोगे तो उस राह में कुछ गुमान आगे चल के ऐसे आ सकते हैं जो गुनाह हैं. सही. और जब वो गुनाह वाले गुमान तक पहुंच जाओगे जिसे बदगुमानी कहते हैं, क्या बात.
جب وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پھر قرآن نے پھر اگلی بات کی، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس کا ایک سائیکلوجیکل ریلیونس ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی پر بدگمانی کرتا ہے تو بدگمانی اسے تجسس کی راہ پر چلاتی ہے. وہ تجسس میں پڑے گا، وہ اندر سے اس کے اندر سے خود اس بدگمانی نے کچھ مفروضہ جنم دیا ہے، وہ مفروضہ اسے تجسس کی راہ پہ چلائے گا. جب تجسس کی راہ پہ چلائے گا تو ٹوہ لگائے گا، اور ٹوہ لگائے گا تو پکچر تو پہلے سے فٹ کر رکھی ہے، اور اسی پکچر میں پھر آنے والے سینیریو کو دیکھتا چلا جائے گا، اور ہر آنے والے سینیریو کو اگر وہ اس اپنی بدگمانی کی تصویر کے اندر فٹ کر کے، اس فریم کے اندر فٹ کر کے دیکھتا چلا جائے گا تو نفس اور شیطان تو تلا بیٹھا ہے کہ اس کو بہکائے، تو ضرور وہ اس کو غلط راستے پر چلائے گا. اور پھر کچھ نہ کچھ وہ جو اس کا مفروضہ جو بنا تھا بدگمانی کے نتیجے میں، کچھ نہ کچھ اس کو آرگومنٹ مل جائے گا، تصویر ہی غلط بنائی، کچھ اسے فوڈ مل جائے گی، کچھ اسے فوڈ مل جائے گی. تو جب وہ اسے تھوڑی فوڈ مل گئی، اب کیا ہے؟ اب قرآن نے اگلی بات کی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اگر وہ جاسوسی کے نتیجے میں، ٹوہ لگانے کے نتیجے میں کسی کا کوئی عیب بھی تمہارے ہاتھ آ گیا، کوئی بات بھی ہاتھ آ گئی، تو تم پھر اس پر خاموش نہیں رہ سکو گے، پھر تم ضرور غیبت کرو گے، پھر اس کو ضرور دوسروں کے سامنے بیان کرو گے. تو گویا کہ بدگمان سے بچو، گمان بدگمانی پہ لے جائے گا، بدگمانی تمہیں ٹوہ لگانے کے راستے پر ڈال دے گی، اور وہ ٹوہ لگانا تمہیں پھر غیبت کے راستے پر چلائے گا. اور فرمایا اگر تم نے ان 4 مراحل کو طے کر کے آخری منزل تک پہنچ گئے، اس جگہ تک، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. اللہ اکبر. تو مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ اس کے برابر ہو جائے گا. اب یہ جو قرآن مجید نے ایک تصور ہمارے سامنے رکھا، چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیونٹ صرف اس میں سے ایک بات ہے، وہ یہ کہ کسی کا ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، اور اس کے مقابلے میں ہے پردہ پوشی کرنا. اور یہ جو پردہ پوشی کی بات ہے، اس کو اگر میں یوں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کو بیس دینے کے لیے، کہ دوسروں سے پردہ پوشی کی توقع رکھنا یقیناً ایسا ہونا چاہیے، بالکل، لیکن سب سے پہلے انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنے راز کا. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان خود اپنی پردہ پوشی نہیں کر سکتا اور وہ دوسروں سے توقع رکھے کہ وہ میری پردہ پوشی کریں گے، تو پہلی ریسپانسبلٹی انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خود جو راز ہیں پہلے تو اس پر حافظ بنے، اس کو ہر وقت بیان نہ کرتا رہے. کوئی میری ایسی چیز ہے کہ جو میرے اندر خامی ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، یا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، اگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بیان کرتا رہوں گا، کسی ایک کو بتاؤں گا، 2 کو بتاؤں گا، وہ آگے کسی کو بتائیں گے، تو یہ کیا، یہ پردہ پوشی چاک ہو جائے گی. وہ جو ایک پردہ پڑا تھا، اور بعض اوقات اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا. اور اس پہ میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے اور ہمارے تمام سامعین کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سروں کا اسیروں کا، جو تیرا راز ہے وہ تیرا قیدی ہے، اپنے راز کو اپنا قیدی بنا کے رکھو، اسے آزاد نہ کرو. تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، وہ تب تک تمہارے پاس ہے جب تک تم نے کسی اور کو نہیں بتایا. اور فرمایا فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ، جب آپ اس کے ساتھ کلام کر لیں گے، بول لیں گے، یعنی زبان سے اس کو آپ نے کھول دیا، تو پھر وہ آپ کا غلام نہیں رہا، آپ نے اسے آزاد کر دیا. اور جب آپ نے اسے آزاد کر دیا، صِرْتَ أَسِيرُهُ، اب آپ اس کے قیدی ہو گئے. تو یہ ہمارے سے سب سے پہلے میں اس موضوع کو بنیاد دینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم آگے اس پہ بھی کرتے ہیں دوسرے اسپیکٹ پہ، کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو انسان کے اوپر خود عائد ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا عیب ہے تو پہلے تو وہ نہ بتائے. جی، اگر اپنے دوستوں کو یا قریبی لوگوں کو آپ بتا دیں گے تو آپ نے انہیں ایک فوڈ دے دیا ہے، انہیں بات کرنے کے لیے ایک ٹاپک دے دیا ہے، بالکل، تو پھر وہ آگے بیان کریں گے. جب بیان کریں گے تو پردہ نہیں رہے گا. تو آپ نے پردے کو سب سے پہلے خود چاک کیا ہے، لہٰذا اپنے پردے کی، سطر کی، راز کی حفاظت خود انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ خود کرے، اور پہلے خود دوسروں کو نہ بتائے. اور جب آپ نے یہ کر لیا، اپنی حفاظت کر لی اپنے راز کی، اور اس کا ایک دینی آسپیکٹ بھی ہے، یہ تو معاشرتی پہلو ہے، دینی پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اپنے گناہ پر گواہ مت بناؤ. اگر اپنے گناہ کو آپ نے زبان سے بول دیا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ جو زبان ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی.
جس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے وہ زمین قیامت کے دن آپ کے جرم کی گواہی دے گی، وہ ہوائیں اور فضائیں آپ کے جرم کی گواہی دیں گی۔ لہٰذا جب انسان اپنے گناہ کے بارے میں سپیک آؤٹ کرتا ہے، بولتا ہے، کسی سے بھی بولتا ہے، بے شک اس کا اپنا دوست ہی کیوں نہیں، جب وہ بولتا ہے تو گویا اس نے اپنے گناہ اور عیب کا اقرار کیا، اس پر اس نے کچھ گواہ بنا لیے، زمین کو، وقت کو گواہ بنا لیا۔ لہٰذا یہیں سے روکا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میں ستار العیوب ہوں، میں پردہ پوشی فرمانے والا ہوں، یہ میرے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور میں اس لیے پردے رکھتا ہوں تاکہ تمہیں معاف کروں۔ تو لہٰذا میں اس لیے پردے رکھتا ہوں کہ تمہیں معاف کروں، اور تم اپنے گواہ بنائے جا رہے ہو، تم اپنے جرم کی خود تشہیر کر رہے ہو، تم اپنے عیب کی خود تشہیر کر رہے ہو۔ اہم بات آپ نے کی، لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گناہ کی خود پردہ پوشی کرنا سیکھیے، پھر ہے کہ دوسرے لوگ پردہ پوشی کریں تو ہم پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی پردہ پوشی کی کیا میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھوں گا کہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، اپنے گناہ کو بیان کرنا، اور لوگوں کے سامنے میں نے یہ گناہ کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ کے بیان کرنے سے شاید کوئی معافی مل جائے گی، یا یہ کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یار شاید میں اتنا اچھا آدمی ہوں کہ اپنے گناہوں کو بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے گناہ پر فخر کرنا، اترانا، یہ تو رعونت ہے، یہ تو شیطان کی صفت ہے، یہ تو نفس اسے فریب در فریب کی راہ پر آگے چلا رہا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جب اس کو اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو قرآن کہتا ہے اسے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میرے سے نافرمانی ہوئی ہے۔ تو اگر نافرمانی کے بعد پچھتانے کی بجائے اسے اپنی شان بنا لیتا ہے اور اسے پھر بیان کرتا ہے فخر سے، تو پھر وہ کس امید پہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت مانگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اپنے راز کی حفاظت پھر دوسری۔ قرآن مجید کی روشنی میں جیسا آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے متعدد روایت جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں، تو کچھ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس میں جو سب سے معروف روایت ہے وہ مسلم شریف کی ہے، صحیح مسلم، اور یہ سیاہ ستہ کی دوسری بڑی کتاب ہے بخاری شریف کے بعد جو مسلم اور معتبر ہے، اور یہ اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ وفی روایت سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے دوسرے مسلمان کا ستر پردہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا، اور دوسری روایت کے مطابق جس کسی نے دوسرے مسلمان کا پردہ رکھا، اس کے عیب کو پردے میں رہنے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا پردہ رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اس کے پردے کو توڑتا ہے، اس کے پردے کو منکشف کرتا ہے، اس کے پردے کو ظاہر کرتا ہے، اس کے پردے کو توڑتا ہے اور اس کے راز کو افشا کر دیتا ہے، تو فرمایا وہ خیر منائے پھر اپنی، کیونکہ عیب اور نقص اس کے اندر بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پردہ افشا کرنے کا انتقام اس سے یوں لیتا ہے کہ وہ چاہے گھر اور مکان کی چار دیواری میں محبوس اور بند ہی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی راز بند ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے انتقام کے طور پر اس کو یہ امپیکٹ آتا ہے، اس کا اپنا راز افشا ہو جاتا ہے، اس کے اپنے رازوں سے پردہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پردہ رکھو تاکہ تمہارا پردہ رکھا جائے، پردہ پوشی کرو تاکہ تمہاری پردہ پوشی رہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو جس قسم کی نیکی کر کے لائے گا میں اسے اس قسم کی جزا دوں گا۔ کیا بات! یعنی جس نے مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھاتا ہے، جس نے کسی کی عزت کی اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرواتا ہے، جس نے کسی کے لیے علم کو آگے پھیلایا یا کسی کو علم دیا اللہ تعالیٰ اسے شرح صدر دیتا ہے۔ یعنی جس جنس کی آپ نیکی کرتے ہیں اسی جنس میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ نیکی کی نوعیت کیا ہوئی کہ یہ نیکی کی جنس یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا ہے، آپ نے کسی کی پردہ پوشی کی ہے، اس کا ستر رکھا ہے، تو اگر آپ نے کسی کا پردہ رکھا ہے تو خامیاں اور عیب آپ میں بھی ہیں، تو اسی کی جنس میں سے آپ کو ریوارڈ ملے گا کہ آپ کے عیبوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھے گا۔
اور آپ کے عیبوں کو چھپائے گا اور آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. تو یہ دو روایات اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہماری اپنی زندگی کی ایسی اصلاح ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی عزت کا بھرم بھی قائم رکھیں اور دوسروں کی عزت کا بھرم بھی قائم رکھیں. بہت خوبصورت بات کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور کس طرح بندوں کے گناہوں کو، ان کے عیوب کو، ان کی خامیوں کو، ان کی کمیوں کو چھپاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی ہوئی اور بہت ہی عجیب کیفیت تھی عوام کی اور قوم کی، تو سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے التجا کی کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. سب جمع ہو گئے ایک میدان میں اور خدا کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میری قوم بہت پریشان ہے اور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو جب دعا فرمائی تو جواب پروردگار یہ آیا کہ اے موسیٰ، اس مجموعے کے اندر، اس تمہاری قوم کے اندر ایک بڑا گنہگار انسان ہے، اس کو آپ اعلان کر دیں کہ وہ گنہگار اٹھ کے یہاں سے چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت برسائے. حضرت موسیٰ نے آ کے اس واقعے کو فرمان پروردگار کو بیان کیا کہ بھئی اس ہمارے مجموعے کے اندر، ہمارے قوم کے اندر ایک گنہگار انسان ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی بارش کو برسائے. جب اعلان ہوا تو وہ گنہگار انسان اپنے دل ہی دل میں یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھا، جانتا ہے کہ میں ہی گنہگار ہوں، لیکن میں اس مجموعے سے اٹھ کے اگر باہر نکلا تو یہ پھر آئندہ میں اس قوم کے درمیان رہنے کے قابل نہیں رہوں گا، میرا راز فاش ہو جائے گا اور میری عزت جو ہے ختم ہو جائے گی. دل ہی دل میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار آج میری عزت رکھیے گا، آج میری پردہ پوشی فرمائیے گا، تو میں دل سے جو ہے نا توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اب تھوڑی دیر گزری، دیکھا ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی تو ہو جو گناہگار ہے، اٹھے گا تاکہ قوم جو ہے مصیبت سے بچ جائے، لیکن یہ کہ کوئی نہیں اٹھا. اور اتنے میں دیکھا کہ بادل آنے شروع ہو گئے اور بادل کے ساتھ بارش ہونا شروع ہو گئی. تو پھر قوم نے کہا یا رسول اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں سے گناہگار اٹھے گا تو رحمت برسے گی، لیکن یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا ہے اور رحمت برس رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگارا آپ نے تو یہ فرمایا تھا. تو پروردگار کی طرف سے جواب یہ آیا ہے کہ اب وہ میرا محبوب بندہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ گنہگار ہے، جس کی وجہ سے رحمت نہیں برس رہی، اب اسی کی وجہ سے میں رحمت برسا رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگارا وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جب وہ معصیت اور گناہ کرنے والا تھا، میرے احکام کو پامال کر رہا تھا، اس وقت میں نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، تو اب وہ میرا خاص بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. کتنا رحیم اور کتنا کریم اور کتنا ستار ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ وہ گناہوں کو کس طرح لوگوں کے چھپاتا ہے. اور آج ہم جو ہے اس معاشرے کے اندر کی اگر بات کریں تو ہم بڑے فخر سے لوگوں کے عیوب کو تلاش کر کے، جیسے آپ نے قرآن کی آیت کی ذیل میں بیان فرمایا کہ تلاش کرتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں اس کے پیچھے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا سورس آف انکم ہے. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جی یقیناً یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا بہت خوبصورت اس کا سبق ہے اور کلائمیکس ہے اس میں اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ چلو اب تو وہ تیرا پیارا بندہ ہو گیا، اسی کی وجہ سے بارش مل رہی ہے، چلو اب تو ہمیں اس کا نام بتا دے تاکہ ہم اس کی عزت کریں، تکریم کریں کہ یہ کتنا پیارا بندہ ہے. مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تو اس وقت اس کا پردہ فاش نہیں فرمایا جب وہ گناہگار تھا، تو اب تو اس نے توبہ کر لی. تو اور اسی طرح ایک آیت مبارکہ بھی ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو معاف فرمانا چاہتا ہے تو اس کے جتنے عیب اور گناہ ہیں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کو پردے میں رکھتا ہے تاکہ یہ کسی لمحے توبہ کی طرف آئے تو پھر اس کا ماضی اس کے لیے تان و تشنیع کا سبب نہ بن جائے. تو وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اس لیے اس نے اپنی دو شانوں کو قرآن مجید میں اور دیگر احادیث میں بھی کثرت سے یہ بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ستار ہے اور غفار ہے. تو وہ ستار ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اور پھر معاف فرمانے والا ہے. تو جب وہ پردہ رکھتا ہے تو اس کی رحمت ایک اپورچونٹی دے رہی ہوتی ہے بندے کو، سیف وے دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی وقت آ جائے توبہ کی طرف. اور جب توبہ پہ آ جائے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو بلا کے اس کا نام اعمال منگواتا ہے، تو فرماتا ہے اس کے گناہ مٹا دو، تو وہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. پھر رحمت الہی دیکھتی ہے کہ نام اعمال تو اب پڑا ہے خالی،
वक्त तो पीछे गुजर गया, पलट के ये जा नहीं सकता कि उस वक्त में गुनाह किया था अब उस वक्त में नेकी करे। वक्त तो गुजर गया, वो तो यूटिलाइज हो गया, जिंदगी की सांसें गुजर गई। तो अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि जहां जहां लिखा था कि इसने गुनाह किया है वो गुनाह मिट गया, अब कोरा कागज है, अब वहां वहां लिखो इसने नेकी की थी, इसने गुनाह किया ही नहीं था, ये पहले भी नेक था, ये अब भी नेक है। तो उसके पर्दा फरमाने की शान का नुक्ता कमाल ये है कि वो पर्दा पोशी फरमाता है, और जब बंदा तौबा कर ले तो उस तौबा के बाद उसके पिछले गुनाहों को भी मिटा देता है और वहां भी नेकियां लिख देता है। तो जब अल्लाह की रहमत ये है तो हमें अब अपने मुआशरती रवियों की तरफ तवज्जो करनी है कि एक तरफ अल्लाह ताला की रहमत ये है और हम जो सरापा ख़ता हैं हम दूसरों के ऐबों को उछालते फिरते हैं। और ये डॉक्टर साहब मैं आपको अर्ज़ करूं, अभी तो हम इस एंगल से बात कर रहे हैं कि किसी के ऐब पर पर्दा डालना, हमारा मुआशरा इससे भी अगली एक बदकिस्मती की नहज पे पहुंचा हुआ है कि हम तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, यानी वो फैक्ट होता ही नहीं है और हम उसके साथ लगा देते हैं। वो ऐब उस बंदे के अंदर फी नफ्स ही होता नहीं है तो हम उसके तोहमत लगा देते हैं और लगा देते हैं, या इतना होता है और उसको बढ़ा के इतना बना देते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं मुआशरती रवियों के एतबार से, एक तो ये हमारे ताल्लुकात के लिए ज़हर कातिल हैं, दूसरा ये कि हम किसी और के पर्दा फाश कर रहे हैं, उसके बदले में हमारी इज़्ज़त को अल्लाह तबारक व तआला उसी अंजाम से दो चार फरमाएगा। लिहाजा जब अल्लाह ने निज़ाम रखा है कि पर्दा रखता है और मुआफ़ी की तरफ लेके जाता है बंदे को, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। किसी का ऐब सामने आए, हाँ अच्छे अंदाज में अगर नसीहत कर सकते हैं, उसे प्राइवेसी के तौर पर जाके उसे कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, उसको लिहाज दिला सकते हैं, उसको हया दिला सकते हैं, उसको अच्छे अंदाज में नसीहत कर सकते हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास चूँकि वक्त इज़हार मौजू ऐसा है कि इस पर कई प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आखिर में आजकल के हमारे माशरे में जो कुछ भी हो रहा है इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें कि किस तरह हम इससे बचें और इसका नुकसान क्या है, अगर मुख्तसरन बयान कर सकें। हाँ जी, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोई भी इंसान रूए ज़मीन पर ऐसा नहीं है जिसके ऐब ना हो। बस ये फ़र्क है किसी के संगीन हैं, किसी के खफीफ़ हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। तो जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं इसको इकामोडेट कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर एडजस्ट कीजिए, हज़म कीजिए, दूसरों की पर्दा पोशी कीजिए ताकि अल्लाह आपकी पर्दा पोशी करे। लेकिन ये पर्दा पोशी है किसी के प्राइवेट मैटर्स की। ठीक है, अगर कोई शख्स ऐसा है, उसके जुर्म की नौइयत ऐसी है कि उसके जुर्म की नौइयत से नुकसान पहुंच रहा है मुआशरे को या इस्लामी रियासत को, या उससे हुकूकुल इबाद पामाल हो रहे हैं, तो लिहाजा ऐसे शख्स की पर्दा पोशी करना इन तालीमात के ज़िमन में नहीं आता। ठीक। वो जालिम है, वो गासिब है, वो फासिक है, वो हुदूदुल्लाह का वायलेंट है, वो दीन का वायलेंट है। लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स है, मसलन एक आदमी है वो चोरी कर रहा है, तो वहाँ पर्दा पोशी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके जराइम को दुनिया के क्योंकि उससे किसी का हक पामाल हो रहा है। लिहाजा वहाँ पर तो हमने कलमा हक बोलना है। लेकिन अगर जुर्म और नक्स की नौइयत ऐसी है कि उसका नफ़ा नुकसान उसकी अपनी ज़ात से मुंसलिक है, उससे मुआशरा मुतासर नहीं हो रहा, कोई दूसरा फ़र्द मुतासर नहीं हो रहा, तो वहाँ हमें हुक्म है कि हम उसकी वहाँ पर पर्दा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। दिल तो चाहता है कि गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। और साथ ही मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वक्कास हैदर साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, यकीनन गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से हमें अपने कमेंट्स में अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजिएगा, और फेसबुक में और यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाइएगा। और नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी को इजाज़त दीजिए, और आखिर में गुजारिश करूँगा वक्कास हैदर साहब से कि एक मनक़बत से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट
रहे हैं निजात ले जाओ कुछ आंसुओं के एवज़ कायनात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ ये करबला है ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है ये करबला है ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ Entertainment and infotainment. Web series